بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو اگلا باب ہے اس کے اندر کتابی عورتوں سے نکاح کے احکام اور مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بس سیدھا سیدھا انشاءاللہ عبارت اور ترجمہ کریں گے، اس سے خود ہی ایک آئیڈیا ذہن میں پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ صاحب کتاب فرماتے ہیں الباب الثامن، 8واں باب، فی نکاح الکتابیات، اہل کتاب عورتوں سے نکاح کے بارے میں، وحکم الزوجیت بعد اسلام الزوجین او احدہما، اور دونوں میاں بیوی کے اسلام لانے کے بعد یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے اسلام لانے کے بعد رشتے ازدواج کے بارے میں۔ فرماتے ہیں یصح للمسلم ان یتزوج کتابیۃ، صحیح ہوتا ہے مسلمان کے لیے یہ کہ وہ شادی کرے کسی کتابی عورت سے، مسلمان مرد کتابی عورت سے شادی کر سکتا ہے، یہ صحیح ہوتا ہے، یہ حکم وضعی ہے، صحت اور فساد کسی بھی معاملے کا یہ حکم وضعی ہوتا ہے۔ نصرانیتن کانت او یہودیتن، عیسائی ہو وہ عورت یا یہودی ہو، ذمیتن او غیر ذمیتن، ذمے والی ہو یعنی اسلامی حکومت نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہو، او غیر ذمیتن یا غیر ذمہ والی ہو، تو یہ نکاح اگر کوئی مسلمان مرد کرے گا تو نکاح صحیح ہوگا۔ وَإِن کُرِہَ، اگرچہ مکروہ قرار دیا جائے گا، اس نکاح کا حکم تکلیفی یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، تو اگرچہ یہ مکروہ ہے۔ وَيَصِحُ عَقْدُ نِکَاحِہِمَا، اور صحیح ہوتا ہے ان دونوں کے نکاح کا کانٹریکٹ، یعنی مسلمان مرد اور اہل کتاب عورت کے نکاح کا عقد صحیح ہوتا ہے، بِمُبَاشَرَةِ وَلِيِّهَا الْکِتَابِیِّ، اس عورت کے کتابی سرپرست کے انوالو ہونے کے ساتھ، یعنی اگر کتابی سرپرست آ کر یہ نکاح کرے گا تو بھی یہ نکاح صحیح ہوگا۔ وشہادتی کتابیین، اور دو اہل کتاب آدمیوں کی گواہی کے ساتھ بھی یہ نکاح صحیح ہوتا ہے۔ ولو کانا، اگرچہ ہوں وہ دونوں گواہ، مخالفین لدینہا، مختلف اس عورت کے دین سے، پتہ چلا یہ عورت جو ہے یہودی ہے اور وہ جو گواہ ہیں وہ عیسائی ہیں، لیکن ہے تو دونوں اہل کتاب نا، تو اس لیے پھر یہ نکاح صحیح ہو جائے گا۔ لیکن ایک ہوتا ہے نکاح کا صحیح ہو جانا، نکاح کا منعقد ہو جانا، یہ تو ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے نکاح کا قاضی کی عدالت میں ثابت ہونا۔ تو اگر تو سچویشن ایسی ہو کہ قاضی کی عدالت کے اندر کیس جائے ایک مسلمان مرد کا اور ایک کتابی عورت کے نکاح کا، اور اس نکاح کے گواہ دو اہل کتاب لوگ ہوں، مرد ہوں، اور عورت انکار کرے کہ میرا تو کوئی یہ نکاح نہیں ہوا تھا، اور وہ دو اہل کتاب لوگ گواہی دیں کہ اس کا نکاح ہوا تھا، ہمارے سامنے نکاح ہوا تھا، تو ایسی صورت میں یہ نکاح ثابت مانا جائے گا قاضی کی عدالت میں۔ لیکن اگر مسلمان مرد انکار کرے کہ میرا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا اور اہل کتاب گواہ آ کر گواہی دیں کہ نہیں ہمارے سامنے نکاح ہوا تھا، تو پھر ایسی صورت میں قاضی کی عدالت میں یہ نکاح ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں وَلَا يَثْبُتُ النِّکَاحُ بِشَہَادَتِہِمَا، نہیں ثابت ہوگا نکاح ان دونوں کتابی گواہوں کی گواہی کے سبب، اذا جاہدہ، جبکہ انکار کرے اس نکاح کا، المسلم، مسلمان مرد، وَيَثْبُتُ، اور ثابت ہو جائے گا یہ نکاح، بہا، اس گواہی کے ساتھ، اذا انکرتہ الکتابیۃ، جبکہ انکار کرتی ہو اس نکاح کا کتابی عورت۔ کہتے ہیں یصح نکاح الکتابیۃ علی المسلمۃ والمسلمۃ علی الکتابیۃ، صحیح ہوتا ہے اہل کتاب عورت سے نکاح کرنا مسلمان بیوی پر، یعنی مسلمان بیوی کے ہوتے ہوئے، اور مسلمان عورت سے نکاح کرنا کتابی بیوی کے ہوتے ہوئے، وہما فی القسم سیان، اور یہ دونوں باری کی تقسیم کاری میں برابر ہوں گی، لہذا جتنا وقت مسلمان عورت کے ساتھ یہ آدمی گزارے گا
اتنا ہی وقت پھر اس کو کافرہ عورت یعنی کتابی عورت کے ساتھ گزارنا ہوگا۔ البتہ لا تتزوج المسلمۃ الا مسلما، نہیں شادی کر سکتی ہے مسلمان عورت مگر مسلمان مرد سے، یعنی مسلمان عورت صرف مسلمان مرد سے شادی کر سکتی ہے، کیونکہ عورت جو ہے نا شوہر کے تابع اور ماتحت ہوتی ہے، شوہر کے گھر کے اندر پابند ہوتی ہے، لہذا اگر اس کو کافر سے شادی کرنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر کافر کے تسلط میں مسلمان کو دینا ہوگا، اور اسلام کافر کے زیر تسلط کسی بھی مسلمان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اسی لیے عورت کو نہیں دیا جائے گا۔ البتہ مرد جو ہے وہ مسلط ہوتا ہے، اور عورت چونکہ اس کے زیر تسلط ہوتی ہے، لہذا کافروں میں جو اہل کتاب عورتیں ہیں جو آسمانی دین کو مانتی ہیں، ان سے اگر مرد نکاح کرنا چاہے تو یہ نکاح صحیح ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ تحریمی ہوگا، بندہ گناہ گار ہوگا، نکاح کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ چنانچہ کہتی ہے فلا یجوز تزوجها مشرکا ولا کتابیا، تو نہیں ہے جائز اس عورت کا شادی کرنا کسی مشرک مرد سے، اور نہ ہی جائز ہے کسی کتابی مرد سے، یہودیا کان او نصرانیا، چاہے یہودی ہو وہ مرد یا عیسائی ہو، ولا ینعقد النکاح اصلا، اور نہیں منعقد ہوگا یہ والا نکاح بالکل بھی۔ اذا تزوج المسلم نصرانیۃ فتحودت، جب شادی کر لے کوئی مسلمان آدمی کسی عیسائی عورت سے پھر یہودی بن جائے وہ عورت، او یہودیۃ فتنصرت، یا یہودی عورت سے نکاح کرے اور پھر وہ عورت عیسائی بن جائے، فلا یفسد النکاح، تو یہ نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ الاولاد الذی یولدون للمسلم من الکتابیۃ، اور اولادیں وہ جو پیدا ہوئی ہیں مرد کے لیے کتابی عورت سے، ذکورن کانو او اناسن، چاہے لڑکے ہوں وہ اولادیں یا پھر لڑکیاں ہوں، یتبعون دینہ، تو وہ تابع ہوں گے اس باپ کے دین کے، یعنی مسلمان کے دین کے تابع ہوں گے۔ اختلاف الدین فی من موانع المیراث، اور دین کا مختلف ہونا میراث کے موانع میں سے ہے، فلا یرث المسلم زوجتہ الکتابیۃ، تو نہیں وارث بنے گا مسلمان شوہر اپنی کتابی عورت یا بیوی کا، اذا ماتت قبل ان تسلم، جبکہ مر جائے وہ بیوی قبل اس کے کہ ایمان لائے، وہی اور یہ اور بیوی بھی وارث نہیں بنے گی، لا تریسو نہیں وارث بنے گی، اذا ماتا جبکہ مری ہو یہ بیوی، جبکہ مرا ہو وہ شوہر، وہی علی دینہا اس حال میں کہ یہ بیوی اپنے دین پر ہو، لہذا وہ کتابی ہے تو شوہر کے مرنے کے وقت تک اگر اسلام قبول کر لیا تھا تو ٹھیک، مرنے کے بعد بھی قبول کرے گی تب بھی جو ہے نا وہ وارث نہیں بنے گی۔ اب اسی 8ویں باب کی دوسری فصل کہتے ہیں الفصل الثانی، دوسری فصل، فی حکم الزوجیت بعد اسلام الزوجین او احدہما، رشتہ نکاح کے حکم کے بارے میں ہے میاں بیوی دونوں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے اسلام لانے کے بعد۔ فرماتے ہیں اذا کان الزوجان غیر مسلمین، جب ہوں وہ دونوں میاں بیوی غیر مسلم، فاسلمت المرأة، پھر اسلام لے آئے عورت، یعرض الاسلام علی زوجہا، تو پیش کیا جائے گا اسلام اس عورت کے شوہر پر، فإن اسلم، پھر اگر اسلام لائیں وہ شوہر، یقران علی نکاحہما، تو برقرار رہیں گے وہ دونوں اپنے نکاح پر، ما لم تکن المرأة محرما لہ، جب تک کہ نہ ہو عورت اس شوہر کی محرم، مطلب یہ کہ کافروں میں جو محرمات نکاح ہیں ان کا تو خیال رکھنے کا اتنا تصور نہیں ہے نا، لہٰذا کافروں کے مذہب کے مطابق تو ان سے نکاح ہو سکتا تھا، نکاح کر لیا، لیکن اب یہ دونوں اسلام لائے اور پتہ چلا یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے محرم ہیں، مثلا پھپھی بھتیجا ہے، تو پھر یہ نکاح برقرار نہیں رہے گا، لیکن اگر وہ محرم نہیں ہے تو اسلام لانے کے بعد یہ دونوں اپنے سابقہ نکاح پہ برقرار رہیں گے، اب الگ سے اسلامی طریقے کے مطابق نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کرنا ضروری نہیں ہوگا۔
کہتے ہیں وَإِنْ أَبَى الْإِسْلَامَ، اور اگر انکار کر دے وہ شوہر اسلام سے، او اسلم وَهِيَ مُحْرَمٌ لَهُ، یا پھر اسلام لائے وہ شوہر اس حال میں کہ وہ عورت محرم ہو اس شوہر کی، یفرق الحاکم بینہما فی الحال، تو تفریق کر دے گا، جدائی پیدا کر دے گا حاکم ان دونوں کے درمیان فوراً فی الحال، ولو کان صغیرا ممیزا او معتوہا، اگرچہ ہو وہ شوہر نابالغ بچہ جو امتیاز رکھتا ہو، کیونکہ سبی ممیز ہی کا اسلام قابل قبول ہے، او معتوہا، یا وقتاً فوقتاً پاگل پن کے دورے کا شکار ہونے والا، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ، پھر اگر ہو وہ شوہر غیر ممیز، یعنی ابھی چھوٹا ہے اور امتیاز کی قابلیت نہیں ہے، يُنْتَظَرُ تَمْيِيزُهُ، تو انتظار کیا جائے گا اس کے تمییز والا ہونے کا، وَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا، اور اگر ہو وہ مجنون یعنی پورا پاگل، فَلَا يُنْتَظَرُ شِفَاؤُهُ، تو نہیں انتظار کیا جائے گا اس مجنون کے شفا یاب ہونے کا، بل یعرض الاسلام علی ابویہ، بلکہ پیش کیا جائے گا اسلام اس پاگل شوہر کے ماں باپ پر، لا بطریق الالزام، یہ لازم کرنے کے طریقے پہ نہیں ہوگا، فإن اسلم احدہما، پھر اگر ان ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی اسلام لے آئے، تبعہ الولد، تو یہ مجنون بچہ اس مسلمان کے تابع ہو جائے گا، وبقی النکاح علی حالی، اور باقی رہے گا نکاح اپنی حالت میں، وَإِنْ أَبَاهُ كُلٌّ مِّنْهُمَا، اور اگر انکار کریں ان کے ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک، يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ، تو تفریق کر دے گا قاضی اس شوہر پاگل اور مجنون شوہر کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ وَلَا أُمٌّ، اور اگر نہ ہو اس پاگل شوہر کے باپ اور نہ ہی ماں، یقیم القاضی علیہ وصیا لیقضی علیہ بالفرقۃ، تو قائم کرے گا مقرر کرے گا قاضی اس مجنون پر ایک وصی یعنی ذمہ داری لینے والا، لیقضی علیہ تاکہ فیصلہ کرے وہ وصی اس مجنون پر بالفرقتی جدائی کا، یعنی مجنون ہے وہ تو پہچان ہی نہیں پائے گا، لیکن اس وصی کے سامنے قاضی جدائی کا فیصلہ کر دے گا، وتفریق القاضی لإباء الصبی ممیز وأحد ابوی المجنون طلاق لا فسخ، اور قاضی کا صبی ممیز کے اسلام لانے سے انکار کرنے کے سبب جو تفریق ہے، یا مجنون اور پاگل شوہر کے دونوں باپ میں سے کسی ایک کے انکار کرنے کی صورت میں جو قاضی کی تفریق ہے وہ تفریق طلاق کہلائے گی، فسخ نہیں کہلائے گی، لہذا بعد میں اگر وہ مجنون صحت یاب ہو گیا اور وہ پھر اس عورت سے شادی کرتا ہے تو اس مجنون شوہر صحت پانے والے شوہر کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا، 3 کا اختیار نہیں بچے گا، وما لم يفرق القاضی بینہما، اور جب تک قاضی اس اسلام سے انکار کرنے والے شوہر اور اسلام لانے والی بیوی کے درمیان تفریق نہیں کرے گا، فالزوجیت باقیت، تو ان دونوں کا میاں بیوی ہونا باقی رہے گا۔ آگے کہتے ہیں اذا اسلم الزوج وکانت امرأته کتابیۃ، جب اسلام لائے شوہر اس حال میں کہ اس کی بیوی کتابی تھی، فالنکاح باق علی حالہ، تو نکاح اپنی حالت پر باقی رہے گا، وإن كانت غیر کتابیۃ، اور اگر ہو بیوی غیر کتابی، یعرض علیہ الاسلام، تو پیش کرے گا وہ شوہر اس بیوی پر اسلام کو، فإن اسلمت فہی زوجته، پھر اگر اسلام لیا ہے وہ بیوی تو یہ بیوی اس کی آج بھی بیوی رہے گی، وَإِنْ أَبَتِ الْإِسْلَامَ، اور اگر انکار کر دے وہ بیوی اسلام کا، او اسلمت، یا اسلام لے آئے وہ بیوی، وَكَانَتْ مُحْرَمًا لَهُ، اور ہو وہ بیوی محرم اس شوہر کی، یفرق بینہما، تو تفریق کی جائے گی ان دونوں کے درمیان، والتفریق بإبائها فسخ لا طلاق، اور یہ جو تفریق ہے عورت کے اسلام لانے سے انکار کرنے کے سبب یہ فسخ نکاح طلاق نہیں ہے،
وما لم يفرق الحاکم، اور جب تک تفریق نہیں کرے گا قاضی، فالزوجیت باقیت، تو میاں بیوی ہونے کا رشتہ عدالتی اعتبار سے باقی ہے، حتی یحصل التفریق، یہاں تک کہ حاصل ہو جائے ان کے درمیان تفریق۔ تو عدالتی اور قانونی اعتبار سے ایک بندے کے مسلمان ہونے کے باوجود بھی میاں ہونا یا بیوی ہونا برقرار رہتا ہے جب تک قاضی تفریق نہ کرے، اور قاضی اسلام نہ پائے جاتے ہوں تو پھر مفتی اسلام سے فتویٰ نہ لیا جائے، تو مفتی اسلام جب فتویٰ دے دیں گے تو تفریق مانی جائے گی۔ کہتے ہیں وَإِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا، اور اگر کافر میاں بیوی ایک ساتھ اسلام لیا ہے، بقي النکاح على حاله ما لم تكن المرأة محرما له، تو باقی رہے گا نکاح اپنی سابقہ حالت پر، یعنی برقرار رہے گا نکاح جب تک کہ نہ ہو عورت محرم اس مرد کی۔ فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ، پھر اگر ہو عورت محرم اس مرد کی، يُفَرِّقُ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، تو تفریق پیدا کرے گا، فرق پیدا، جدائیگی پیدا کر دے گا حاکم ان دونوں کے درمیان۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يُفَرِّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ الْمُحْرَمَيْنِ غیر المسلمین، اور نہیں ہے اختیار حاکم کے لیے کہ وہ جدائیگی پیدا کرے دو محرم میاں بیویوں کے درمیان جو کہ غیر مسلم، یعنی قاضی کو پتہ لگا کہ یہ دونوں مرد اور عورت آپس میں چچا بھتیجی ہیں یا پھپھو بھتیجا ہیں یا خالہ بھانجی ہیں یا ماموں بھانجی ہیں، خالہ بھانجا ہے یا ماموں بھانجی ہیں، اور ان لوگوں نے آپس میں شادی کر لی، تو قاضی اسلام از خود نوٹس لیتے ان کے درمیان جب تک یہ غیر مسلم ہے تفریق نہیں کرے گا۔ ہاں اگر کسی وجہ سے یہ کیس کوئی جھگڑا لے کر قاضی کے پاس میاں بیوی پہنچیں گے تو قاضی ان دونوں کا اسٹیٹس معلوم کرے گا اور پتہ لگا یہ تو محرم ہے اور پھر انہوں نے شادی کی ہوئی ہے، تب قاضی ان میں تفریق پیدا کر سکتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں قاضی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ فرق پیدا کرے دو محرم میاں بیوی کے درمیان غیر مسلموں میں سے، اللہ مگر، اب اللہ کے ساتھ وہ اس بات آ جائے گا، مگر اختیار ہوگا قاضی کو اذا ترافع الیہ معا، جب کوئی جھگڑا لے کے جائیں یہ دونوں اس قاضی کے پاس ایک ساتھ، وَلَهُ أَن يُفَرِّقَ مِنْ غَيْرِ مُرَافَعَةٍ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، اور اس قاضی کے لیے اب اختیار ہوگا کہ وہ ان دونوں میں جدائیگی پیدا کر دے دونوں میاں بیوی کے درمیان مرافعت کے بغیر، یعنی مطلب یہ کہ یہ دونوں میاں بیوی بھلے آئے ہوں کسی اور کیس میں، کسی اور جھگڑے کو لے کر آئے ہوں، وہ اپنے نکاح کے باقی ہونے نہ ہونے کا جھگڑا لے کر نہ آئے، پھر بھی قاضی ان کا اسٹیٹس معلوم کرے گا اور ان کے اپنے رشتہ نکاح کے اسٹیٹس کا جو ہے نا اپیل کیے بغیر یا مطالبہ دائر کیے بغیر بھی قاضی تفریق کر سکتا ہے۔ اوکے، کہتے ہیں اذا کانت کتابیۃ معتدۃ لمسلم وتزوجت قبل انقضاء عدتها۔ اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی عورت کتابی ہو اور وہ عدت میں ہو کسی مسلمان مرد کی، پھر وہی کتابی عورت جو ہے نا اسی عدت کے دوران اپنی عدت پوری ہونے سے پہلے شادی کر لے کسی اور سے، چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے وہ کتابی مرد ہو، تو پھر ایسی صورت میں قاضی جو ہے از خود نوٹس لے کر اس رشتے کو ختم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عدت کے بعد ہی اجازت دے گا کہ نکاح کرو۔ آگے کہتے ہیں اذا اسلم احد الزوجین وکان بینہما ولد صغیر، جب اسلام لائیں میاں بیوی میں سے کوئی ایک اور ان دونوں کے درمیان کوئی چھوٹا بچہ ہے، او ولد لہما ولد قبل عرض الاسلام علی الاخر، یا بچہ پیدا ہو جائے ان دونوں کا دوسرے فریق پر اسلام پیش کرنے سے پہلے، اور بعدہ یا اسلام پیش کرنے کے بعد، فَإِنَّهُ يَتْبَعُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا، تو یہ بچہ تابع مانا جائے گا اس شخص کے جو ان دونوں میں سے اسلام لایا، چاہے وہ شوہر اسلام لایا ہو چاہے وہ بیوی لائی۔ ان کان الولد مقیما فی دار الاسلام، اگر ہو یہ بچہ موجود دار الاسلام میں، سواء کان من اسلم من ابویہ مقیما بہا او فی غیرہا، اب چاہے برابر ہے کہ جو شخص اسلام لایا اس کے ماں باپ میں سے وہ موجود ہو دار الاسلام میں یا دار الاسلام کے غیر یعنی دار الحرب میں۔
فَإِن لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ مُقِيمًا بِدَارِ الْإِسْلَامِ، تو اگر بچہ خود بچہ وہ دارالاسلام میں نہ ہو، فَلَا يَتْبَعُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَبَوَيْهِ، تو وہ مسلمان باپ یا ماں کے تابع قرار نہیں دیا جائے گا۔ اب وہ تابع ہونے کی وجہ سے اس کو اسلام کا اسٹیٹس ملے گا، تو 85 مقامات پر اس اسٹیٹس کے بینیفٹ اس کو حاصل ہوں گے۔ کہتے لا یتبع الولد جدہ، بچے کو تابع نہیں رکھا جائے گا اس کے دادا کے، ولا یسیر مسلما باسلامہ، اور نہیں ہوگا وہ بچہ مسلمان دادا کے اسلام لانے کے سبب، ولو کان ابوہ میتا، اگرچہ اس بچے کا باپ مارا ہوا ہو، وتستمر تبعیت الولد لمن اسلم من ابویہ مدت صغرہ سواء کان عاقلا او غیر عاقل، اور برقرار رہے گی اس بچے کا تابع ہونا اس شخص کے جو اسلام لایا ہے اس کے ماں باپ میں سے، اس کے بچپنے کی مدت میں، برابر ہے کہ وہ بچپن میں عقل مند اور سمجھدار تھا یا بے عقل تھا۔ ولا تنقطع الا ببلوغه عاقلا، اور یہ تابع ہونا نہیں ختم ہوگا مگر اس صورت میں کہ یہ بچہ بالغ ہو عاقل ہونے کی حالت میں۔ فلو بلغ مجنون، لہذا اگر یہ بچہ بالغ ہوا مجنون ہونے کی حالت میں، او معتوہن، یا کم عقل ہونے کی حالت میں، فلا تزال تبعیتہ مستمرۃ، تو نہیں ختم ہوگی اس کا مسلسل تابع ہونا مسلمان کے۔ لہذا بچہ عاقل بالغ ہوا اور پھر اس نے اپنے شعور کے ساتھ اسلام سے انکار کیا، تو اب وہ مسلمان باپ یا ماں کے تابع نہیں رہے گا اور اس کے اوپر اس کا اپنے ذاتی اسلام کا فیصلہ کیا جائے۔ یہاں تک الحمدللہ ہماری یہ فصل بھی مکمل ہوئی، اور امید ہے کہ تھوڑا سا غور کریں گے اس ترجمے پر، عبارت کو دیکھیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو تمام مسائل بالکل واضح انداز میں کلیئر ہوتے ہوئے سامنے آ جائیں گے۔ یہیں سے ذرا سا غور کیجئے کہ اسلامی عدالت میں اسلامی شریعت اور قانون کے مطابق کس طرح ایک ایک چیز اور ایک ایک شکل کے لیے احکام مقرر ہو کر اسٹیبلش ہو چکے ہیں، بس ان کو عدالتوں میں نافذ کرنے کی دیر ہے۔ اسلام کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور اس کی ایک قانونی جو ایک شکلیں ہونی چاہیے اور لوگوں کو اسٹیٹس ملنا چاہیے وہ پراپرلی موجود ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اول تو اس کی اویئرنیس نہیں ہے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اسلام ناقص ہے، وہ ریاست کو یا سوسائٹی کو چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے مطابق عدالتیں نہیں چل سکتی۔ ایک تو علمی کمی، پھر دوسرا نفاذ کی کمی۔ ہمارے یہاں تو قانون اسلامی نافذ ہی نہیں ہے، اسی لیے پھر وہ قانونی زبان یا یہ چیزیں تھوڑی سی اجنبی لگتی ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ لوگ تو ماشاءاللہ ایک ایکسپرٹ لیول پر آ کر ان چیزوں کو دیکھ رہے، پڑھ رہے، سیکھ رہے۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ پراپر عالم ہوں گے تو آپ کے ذہن کی جو وسعت ہے عام آدمی اس کی تو ہوا کو بھی نہیں پہنچا ہوگا، لیکن یہ ذہن کی وسعت تبھی برقرار رہے گی جب آپ ان اسباق کو خالی رسمی طور پر نظر سے گزارنے کے بجائے ان پر تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر کے ان کو ریپیٹ کریں، ان کا ترجمہ کریں، ان کو لے کے چلیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے موقعوں پر روک کر اسکرین کو پاز کر کے پھر اس کو آپ پڑھیں گے، عبارتیں پڑھیں گے، یا آپ کے پاس جو کتاب پی ڈی ایف کی شکل میں اس کو نکال کر پھر آپ اس کو پڑھیں گے۔ جو جتنا پڑھے گا اس کی قابلیتوں میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اوکے؟